أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف ہے، اور یہ کتاب طرح طرح کے فوائد سے بری پڑی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے وہ اشعار پڑھے تھے جو خود امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ ان کی اپنی کاوش ہے، ان کی اپنی محنت ہے، اور ان اشعار کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے، کچھ حصہ باقی ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں: ما فی الدیار وقد سارت رکائب من تہواہ للصب من شکر ولا عربی۔ یاد رہے کہ یہ اشعار ہماری اس کتاب میں بھی موجود ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ کتاب الفوائد۔ اور یہی اشعار امام صاحب نے اپنی ایک اور کتاب میں بھی ذکر کیے ہیں، جس کا نام ہے بدائع الفوائد۔ اور کہیں پہ ہلکا پھلکا فرق ہے اشعار میں۔ تو ابھی جو شعر ہم نے پڑھا ہے، اس میں لفظ آیا شکر، جب کہ وہاں پہ آیا ہے سکنا۔ اور میں یہ بتانا بھول گیا کہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 108 اس ایڈیشن کے مطابق جس ایڈیشن کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ امام صاحب نے شروع کے اشعار میں جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھے تھے، ہم میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم آخرت پہ توجہ دیں، دنیا پہ اتنی توجہ دیں جتنی اس کے لیے مناسب ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور آج کے شعر میں کہہ رہے ہیں ما فی الدیاری، نہیں ہے گھروں میں۔ گھر سے مراد یہ زمین، یہ دنیا۔ کیا نہیں ہے؟ اس شعر کے جو آخری الفاظ ہیں من شکر ولا عربی، اور جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ بدائع الفوائد میں ہے من سکنا ولا عربی، تو ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان گھروں میں کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، حقیقی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ ہمارا حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ولا عربی، اور نہ یہاں پہ کوئی حقیقی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ وقد سارت رکائب من، جب کہ ان لوگوں کے قافلے، ان لوگوں کے اونٹ چل چکے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، من تہواہ، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، للصبی، سب کا معنی ہوتا ہے رقت ہونا، شوق ہونا۔ تو امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جن سے ہمیں محبت ہے وہ دنیا سے باری باری جا رہے ہیں۔ فَأَفْرِشِ الْخَدَّ ذَيَّاكَ التُّرَابَ وَقُلْ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْأَشْوَاقِ وَالْحُقُبِ۔
فافرش الخد، رخسار کو لگاؤ، رخسار کو رگڑو، رخسار کو بچھا دو اس مٹی پہ۔ وقل، اور کہو، ما قالہ، جو کہا تھا صاحب اشواق نے۔ صاحب اشواق سے مراد کون ہیں؟ صاحب اشواق سے مراد ابو تمام ہیں، مشہور و معروف شاعر۔ والحقب، اس کی جگہ پہ بدائع الفوائد میں الفاظ آئے ہیں فی الحقب۔ تو امام صاحب ہمیں صاحب اشواق کے چند اشعار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ تکبر سے، غرور سے بچو، تواضع و عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، اور وہی کچھ کہو جو صاحب اشواق نے کہا ہے اور صاحب حقب نے کہا ہے، یا آپ کہیں کہ جو صاحب اشواق نے حقب میں کہا ہے۔ اشارہ ہے ابو تمام کے قصیدے کی طرف۔ اس قصیدے میں ابو تمام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما ربع میت محفوفا یطیف به غیلان اشہا لہ من ربعک الخرب۔ ابو تمام نے یہ قصیدہ کب کہا تھا؟ جب اموریہ شہر فتح ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ لڑی اور اموریہ شہر فتح کیا، تب ابو تمام نے یہ اشعار کہے تھے، یہ قصیدہ کہا تھا۔ اس قصیدے کے اشعار میں جو شعر آئے ہیں ان میں سے دو یہاں پہ امام صاحب لے کر آئے ہیں، اور ان میں ہلکی پھلکی تبدیلی بھی کی ہے امام صاحب نے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابو تمام کہ ما ربع میہ، میہ کیا ہے؟ میہ ایک عورت کا نام ہے، غیلان اس کے عاشق کا نام ہے۔ میہ غیلان کی کیا ہوئی؟ محبوبہ۔ غیلان بن عقبہ العدوی، ذو الرمہ یا ذی الرمہ نام اس شاعر کا غیلان ہے، اور مشہور ہیں یہ ذی الرمہ، ذو الرمہ کے نام سے، لقب سے۔ یہ شاعر اپنے شعروں میں کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرتا ہے میہ کے گھر کا، میہ کے میہ کا اپنا حسن و جمال بھی بیان کرتا ہے، اور میہ کے گھر کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کس کا نام لیا میں نے؟ غیلان۔ غیلان کو محبت ہے کس سے؟ میہ سے۔ تو اس کے شعر کس کی تعریف میں ہوتے ہیں؟ میہ کی تعریف میں، میہ کے گھروں کی اور محلے کی تعریف میں۔ اور ابو الاشواق، صاحب الاشواق، اب اپنے شعروں میں تذکرہ کر رہا ہے غیلان اور میہ کا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ ما ربع میہ، نہیں ہے میہ کا گھر، محفوفاً، جو کہ گھرا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں اور بڑے گھر ہیں، آباد جگہ پہ ہے۔ یطیف به غیلان، جب کہ اس کا چکر لگا رہا ہو غیلان۔
اشہا لہو، نہیں ہے یہ زیادہ مرغوب اس کے ہاں، من ربعک الخریبی، تیرے ویران گھر سے بڑھ کر. جو شاعر ہے صاحب الاشواق ابو تمام، وہ اصل میں اموریہ شہر کے فتح ہو جانے کے بعد اموریہ شہر کا مقابلہ کر رہا ہے میہ کے گھر سے. کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ اموریہ گھر فتح کے دوران اگرچہ تباہ ہو گیا، اجڑ گیا، ویران ہو گیا، لیکن اسے فتح کرنے والوں کی نگاہوں میں یہ اتنا پیارا ہے، اتنا اس کا منظر خوبصورت ہے اجڑے ہونے کے باوجود، کہ یہ میہ کے گھر سے بھی زیادہ پیارا ہے. جتنا گھر میہ کا غیلان کو پیارا ہے، اس سے کہیں زیادہ اموریہ شہر اجڑنے کے باوجود پیارا ہے. کن کے ہاں؟ مجاہدوں کے ہاں، جنہوں نے اس کو فتح کیا ہے. منازلا کان یہواہا ویألفوہا، ایام کان منال الوصل عن کثبی. یہ وہ گھر ہیں کان یہواہا، جن سے وہ محبت کیا کرتا تھا، جن سے وہ مانوس ہوا کرتا تھا. ان دنوں، جن دنوں قریب سے ملنا ممکن تھا. کسب قریب سے، منال کا معنی آپ کر سکتے ہیں کہ ممکن. وَلَا الْخُدُودُ وَلَوْ أُدْمِينَ مِنْ ضَرَجٍ أَشْهَى إِلَى نَاظِرِي مِنْ رَبْعِكَ الْخَرَبِ. اور نہ ہی رخسار، اگرچہ ولو ادمین، اگرچہ انہیں سرخ کر دیا گیا ہو. ادب آیدمی کے لفظی معنی ہوتا ہے خون بہانا، اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ سرخ کرنا. اور نہ ہی رخسار، اگرچہ انہیں سرخ کر دیا گیا ہو. اشہا، زیادہ مرغوب ہیں کسی دیکھنے والے کے ہاں تیرے ویران گھر سے بڑھ کر. یہاں پہ بھی ابو تمام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اموریہ شہر ویران ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کی نگاہوں میں، فتح کرنے والوں کی نگاہوں میں، اس عورت کے رخساروں سے زیادہ محبوب ہے جس کے رخسار کیا ہوں؟ سرخ ہوں. وَكُلَّمَا جُلِّيَتْ تِلْكَ الرُّبُوعُ لَهُ يَهْوِي إِلَيْهَا هُوِيَّ الْمَاءِ فِي الصَّبَبِ. اور جب بھی یہ گھر اس کے سامنے آتے ہیں، جب بھی گھر اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، تو وہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے. ایسے ہی
جیسے پانی گرتا ہے کسی نچلی جگہ پہ، کسی نچلی جگہ میں۔ احیا لہ الشوق تذکار العہود بہا فلو دعا القلب للسلوان لم یجبی۔ اس میں، بہا ان گھروں میں، اس زمین میں، ملاقاتوں کی جو یادیں ہیں، انہوں نے اس کے شوق کو زندہ کر دیا ہے، اس کے شوق کو بڑھا دیا ہے۔ احیا زندہ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، لہو اس کے لیے، الشوق شوق کو، تذکار العہود بہا اس میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں ان ملاقاتوں کی یاد نے، فلو دعا القلب للسلوان اگر وہ دل کو بلائے تسلی دینے کے لیے، تو دل جو ہے لم یجبی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ دل کو دعوت دے تسلی دینے کے لیے، غم ہلکا کرنے کے لیے، تو دل اس کی بات پہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ ھذا وکم منزل فی الارض یألفہ، یہ بات، اور زمین میں کتنے ہی ایسے گھر ہیں جن سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ وما لہ فی سواہا الدہر من رغبی، اور زمانے بھر میں اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، فی سواہا اس کے علاوہ میں، یعنی کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اسی کی طرف اس کا دل کھنچتا ہے، اور دیگر گھروں میں اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ اور یا پھر کوئی اور ایسا گھر ہوتا ہے جس سے انسان مانوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شعراء کی طرف چلے جائیں تو شاعر کی محبوبہ کا گھر، اور طالب علموں کی طرف چلے جائیں تو جہاں وہ علم لیتے ہیں وہ گھر۔ ما فی الخیام اخو وجد یریحک ان بسستہ بعد شأن الحب فاغتربی، نہیں ہے ان خیموں میں اخو وجد کوئی محبت والا، یریحو کا جو تجھے راحت دے، اگر تو اس کے سامنے ظاہر کرے محبت کے معاملے کو، کچھ نہ کچھ تو ظاہر کرے، تو ان خیموں میں کوئی نہیں ہے محبت کرنے والا جو تجھے راحت دے، فاغتربی اس لیے اس وطن کو چھوڑ دو۔ امام صاحب ترغیب دینا چاہتے ہیں آخرت کی تیاری کی۔ کہتے ہیں وَأَسْرِ فِي غَمَرَاتِ اللَّيْلِ مُهْتَدِيًا، وَأَسْرِ اور چلو، فی غمرات اللیلی رات کی سختیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، مہتدیاً بنفحۃ الطیب رہنمائی لیتے ہوئے، روشنی لیتے ہوئے، ہدایت لیتے ہوئے، پھیلی ہوئی خوشبو کے ساتھ، نہ کہ لکڑی کے ساتھ اور لکڑیوں کے گٹھے کے ساتھ۔ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ چلو آخرت کی تیاری کرو، رہنمائی لو، کس سے؟ اس معاملے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی لو۔ وعادی کل اخی جبن ومعجزۃ،
وحارب النفس لا تلقیک فی الحرب، وعادی اور دشمنی رکھو، کل اخی جبن ہر بزدل انسان سے۔ اخی سے مراد اخی جبن بزدلی والا، اخی کا معنی کیا ہوگا؟ والا۔ وما جزا، اس سے مراد کیا ہے؟ عاجز ہو جانا، قدرت نہ رکھنا۔ گویا کہ اس شعر میں اشارہ کر رہے ہیں امام صاحب اس حدیث کی طرف جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے بچنے کے لیے الجبن، اور اس سے پہلے کیا؟ العجز والکسل۔ العجز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی کام کرنے کی قوت ہی نہ ہو، قدرت ہی نہ ہو، اور کسل قوت ہو لیکن سستی۔ تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ کام جو میں کرنا چاہوں اس کی قدرت نہ ہونے سے، اور جو کام کرنا چاہیے اس میں سست پڑ جانے سے اور بزدل بن جانے سے۔ تو امام صاحب یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، وعاد کل اخی جبن ومعجزۃ، اور ہر اس شخص سے دشمنی رکھو جو بزدل ہو اور جو عاجز قسم کا ہو، علم لینے میں عاجز، عبادت کرنے میں عاجز، روزے رکھنے میں عاجز۔ وحارب النفس لا تلقیک فی الحرب، اور اپنے نفس سے لڑائی لڑو۔ خواہشات نفس کے اوپر نہیں چلنا کہ جو دل چاہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ دل کہے شراب پینی ہے تو شراب پی لو، دل کہے کہ گانا سننا ہے تو گانا سننا شروع کر دو، دل چاہے کہ ان لڑکیوں سے تعلقات قائم کیے جائیں جن کے ساتھ محرم والا رشتہ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ دل کہے بدعات پہ عمل کرنا تو بدعات پہ عمل شروع کر دیں۔ دل کہے فلاں کو قتل کر دو تو قتل کر دیں۔ نہیں، وحارب النفس، اپنے نفس سے لڑو، اس سے جہاد کرو۔ لا تلقیک فی الحرب، یہ آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ کون؟ آپ کا اپنا نفس۔ اور شاید اس میں اشارہ ہے ان آیات کی طرف جن میں نفس کے شر سے بچنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اسے ترغیب دیتا ہے گناہ کرنے کی، برائی کرنے کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، وَخُذْ لِنَفْسِكَ نُورًا تَسْتَضِیءُ بِهِ، اور اپنے لیے ایک نور پکڑ لو جس سے تم روشنی لو۔ اپنے لیے ایک نور اختیار کر لو جس سے تم روشنی لے سکو، یعنی کہ قرآن کریم مثال کے طور پہ اس کو اختیار کر لو، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، یہ تمہیں ہدایت دے گا دنیا میں، یہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تمہیں بتائے گا کون سے اعمال سر انجام دینے ہیں اور کون سے اعمال سے دور رہنا ہے، یہ تمہیں بتائے گا کون سی گفتگو کرنی ہے اور کس گفتگو سے بچنا ہے، یہ بتائے گا کس سے تعلقات قائم کرنے ہیں اور کس سے تعلقات کو توڑ دینا ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ کہتے ہیں وَخُذْ لِنَفْسِكَ نُورًا، اپنے لیے ایک ایسے نور کو پکڑ لو، ایسے نور کا انتخاب کر لو، تَسْتَضِیءُ بِهِ، جس سے آپ روشنی لے سکیں، ہدایت لے سکیں، رہنمائی لے سکیں۔
یوم اقتسام الورا الانوار بالرتبی، اس نور سے آپ رہنمائی لے سکیں گے کب؟ جس دن مخلوق اپنے اپنے رتبوں کے مطابق روشنیوں کو تقسیم کر چکے ہوں گے، روشنیوں کو لے چکے ہوں گے، روشنیاں ان میں تقسیم ہو چکی ہوں گی۔ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں آپ نور لیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، یہ نور روز قیامت آپ کے کام آئے گا، آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ مسلمان ایک نور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ بظاہر وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، لیکن ان کا اپنا کوئی نور نہیں ہوگا۔ اب جن مسلمان جو حقیقی مسلمان ہوں گے ان کے پاس تو نور ہوگا، وہ آگے بڑھیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا، یعنی کہ منزل مقصود تک ہمارا نور ہمیں پہنچا دے، درمیان میں کہیں ہم اس نور سے محروم نہ ہو جائیں۔ جبکہ منافقین محروم ہو جائیں گے اس نور سے، اور مسلمانوں کو وعدے دیں گے، ایمان والوں کو وعدے دیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو ان سے مسلمان کہیں گے کہ اپنے پیچھے جاؤ، تمہارا نور تمہارے پیچھے ہے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں نور ملا تھا، تمہیں دین ملا تھا، تمہیں توحید ملی تھی، لیکن تم نے اس کو اپنایا نہیں، تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ اپنے اپنے رتبے کے مطابق، اپنے اپنے ایمان کے مطابق، اپنے اپنے نیک اعمال کے مطابق نور کو لیں گے، نور کو تقسیم کر لیں گے، نور انہیں ملے گا، اس دن کے لیے آپ بھی نور کو اختیار کر لیں۔ تو نور ملے گا دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے مطابق۔ جس نے یہاں پہ قرآن سے رہنمائی لی، احادیث سے رہنمائی لی، یہی وہ انسان ہے جس کو روز قیامت نور ملے گا۔ اس کے بعد ایک شعر اور ہے جو ہماری اس کتاب میں امام صاحب نے ذکر نہیں کیا، کتاب الفوائد میں، لیکن اپنی دوسری کتاب بدائع الفوائد میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں فالجسر ذو ظلمات لیس تقطعہ، کہ پل جو ہے اس میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، آپ اس پل کو طے نہیں کر سکیں گے۔ الا بنور ینجی العبد فی الکرب، آپ اس پل کو تبھی طے کر سکیں گے، اس پل سے تبھی گزر سکیں گے جب آپ کے پاس وہ نور ہوگا جو بندے کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں نجات دیا کرتا ہے۔ شاید وہ اشارہ کرنا چاہتی ہوں اس پل کی طرف جو کہاں رکھا جائے گا؟ جہنم کے اوپر۔ تو اس پل کو وہیں کراس کر سکے گا جس کے پاس نور ہوگا، اور نور سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں غیرہ، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اشعار ایک شاعر نے کہے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ان کان یوجب ضری رحمتی فرضا بسوء حالی وحل للضنا بدنی منحتک الروح لا ابغی بها ثمنا الا رضاک ووا فقری الی الثمن، کہ ان کان یوجب ضری، میرے اوپر آنے والی تکلیفیں اگر وہ سبب بنیں گی میرے اوپر رحمت کا، میرے اوپر بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اگر ان کی وجہ سے بعد میں میرے اوپر رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر میں راضی ہوں۔
پھر میں ان مصیبتوں پہ راضی ہوں، پھر سودا مہنگا نہیں ہے۔ ان کان یوجب ضری، اگر میرے اوپر آئی ہوئی مصیبت تکلیف سبب بنے گا رحمتی، میرے اوپر رحمت کا، فریضاً تو میں راضی ہوں، بسوء حالی، اپنے برے حال پہ، وحل للضنا بدنی اور میرا جسم وہ حلال ہے، کس کے لیے؟ للضنا، آنے والی شقاوت کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بدحالی کے لیے، بیماری کے لیے، لاغری کے لیے۔ میرے اوپر جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اگر ان کے نتیجے میں روز آخرت مجھے معافی مل جائے، قبر کے عذاب سے معافی مل جائے، جہنم کی آگ سے معافی مل جائے، تو پھر مجھے ان مصائب اور ان مشکلات کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے۔ منحتک الروح، کہ اے اللہ میں نے تجھے اپنی روح دے دی ہے، لا ابغی بہا ثمنا، اس کے بدلے میں کوئی قیمت، کسی قیمت کا طالب نہیں ہوں، سوائے ایک قیمت کے، الا رضا کا، کہ تو میرے اوپر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یہ ہے یعنی کہ روح کے بدلے میں جو میں قیمت چاہتا ہوں کہ تیری رضا مل جائے یا اللہ۔ ووافقنی الی الثمن، جب کہ میں قیمت کا محتاج ہوں، پھر بھی میں قیمت نہیں چاہتا، بس تیری رضا مل جائے، تیری رضا مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اس کے علاوہ شاعر نے یہ بھی کہا ہے، احن باطراف النہار صبابۃ وباللیل یدعونی الہوی فاجیب۔ باطراف النہار، دن کے کنارے، دن کے اطراف، دن کے مختلف حصے، احن، میں مشتاق ہوتا ہوں، میں شوق رکھتا ہوں، تو کہتے ہیں شاعر کہ دن کے اطراف میں، دن کے حصوں میں میں شوق رکھتا ہوں، صبابتاً، شوق کی حرارت میں، وباللیل، اور رات کے وقت، یدعونی الہوی، مجھے محبت بلاتی ہے، فاجیب، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ واللہ عالم، شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اللہ مجھے بلاتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، قیام کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور دن کے اطراف میں بھی شوق رہتا ہے اللہ سے ملنے کا، لیکن رات کے وقت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دعوت ملتی ہے، اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں اٹھتا ہوں اور قیام کرتا ہوں۔ اس کے بعد کا شعر، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِشْقِ بُدٌّ فَمِنَ الْعَجْزِ عِشْقُ غَيْرِ الْجَمِيلِ، جب عشق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، عشق ضروری ہے، محبت ضروری ہے، کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محبت سے خالی ہوں۔ تو اگر محبت ضروری ہے تو پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں فَمِنَ الْعَجْزِ، عجز میں سے ہے، کیا کہ عشق اس سے کرنا، عشق کرنا الجمیل کے علاوہ کسی اور سے۔ الجمیل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ صاحب حسن و جمال ہیں اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک الجمیل ہے، اس لیے کئی لوگوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبد الجمیل۔
تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عشق کسی نہ کسی سے ضروری ہے تو عشق پھر کس سے کریں؟ اللہ سے کریں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے عشق کرنا یہ عجز ہے. یہ منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے ہی ہمت ہار دینا ہے. دائیں بائیں لڑکیوں سے محبت کرنا، دنیا سے محبت کرنا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، اس کی بجائے آپ محبت کریں اللہ رب العزت سے. اور پھر یہ اشعار کہ فلو انما اسعى لعيش معجل کفانی منه بعد ما انا فيه ولكنما اسعى لملك مخلد فوا اسفا ان لم اكن بملاقيه. اگر وہ کوشش جو میں کرتا ہوں وہ اس زندگی کے لیے ہے، عیش معجل دنیاوی زندگی، کیونکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے. اگر وہ کوشش جو میں کرتا ہوں لعیش معجلی اس دنیاوی زندگی کے لیے ہے تو کفانی منہ، تو مجھے اس دنیا میں سے اتنا، اس میں سے کچھ کافی ہے جس میں میں ہوں. جتنی دنیا میرے پاس ہے اس کا بھی کچھ حصہ میرے لیے کافی ہے. جتنی دنیا مجھے مل گئی ہے نا وہ بھی ساری مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. جتنی مل گئی ہے اس کا بھی کچھ حصہ میرے لیے کافی ہے. تو اس لیے میری کوشش دنیا کے لیے نہیں ہے. وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمُلْكٍ مُخَلَّدٍ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں ہمیشہ کی بادشاہت کے لیے. ہائے افسوس اگر میں اس کو حاصل نہ کر سکوں، اس کو پا نہ سکوں. کس کو؟ وہ اس بادشاہ کو نہ پا سکوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت وہ کہاں ملنی ہے؟ وہ جنت میں ملنی ہے. جنت میں جس کو جو ملا وہ اس کا مالک ہوگا. کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو کہتے ہیں میری دوڑ دھوپ، میری محنتیں، میری کاوشیں دنیا کے لیے نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے لیے اگر میری محنت ہوتی تو جتنی دنیا مجھے ملی ہے اس کا بھی کچھ حصہ میرے لیے کافی ہے، وہ بھی ساری مجھے نہیں چاہیے. تو میں کوششیں کر رہا ہوں اس بادشاہت کے لیے، اس ملک کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور بہت افسوس ہوگا اگر مجھے وہ بادشاہت بھی نہ مل سکے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ اشعار اپنے اختتام کو پہنچے. اور بعد کے جو فوائد ہیں ان میں بھی اشعار کچھ نہ کچھ ہوں گے، لیکن یہاں پہ یہ ذرا لمبے اشعار تھے اور ایک لمبا قصیدہ تھا. انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.